السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 13 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سی بار بار معذرت کر رہی تھی۔ فون رجسٹر نہیں ہو سکے تھے۔ ایویرا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں، یوں جیسے آپ کو زورنگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف یوفون کی دکانیں ہوں۔ بامشکل ایک دکان ملی تو ان کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا۔ لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا۔ اب ہالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ بس کرو ہالے، بعد میں ہو جائے گا، اب مجھے شرمندہ مت کرو۔ خیر تمہارا دوسرا کام تو کروں۔ جہانگیر چلتے ہیں۔ ہالے نے گہری سانس اندر کھینچی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی۔ تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں۔ کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی ہالے کو دیکھا۔ جہانگیر اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر، کل کہا تو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی، صبح بتایا بھی تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے کر جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ۔ اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا تھا، آگے بتاؤ۔ او ہالے، اس نے ہڑبڑا کر پرس سے ٹوڑا مڑا کاغذ نکالا۔ اس نے کاغذ پر دیکھا، وہاں علاقے کا نام جہانگیر لکھا تھا۔ وہ اسے سیاگیر پڑھ رہی تھی۔ اب اسے یاد آیا کہ ترکی کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے، ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی تھا۔ اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تم نے فون میں فٹ کر لیا ہے نا؟ جب فارغ ہونا تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایت سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ہالے گاڑی زن سے بھگا لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ بیرونی چار دیواری کی بجائے سفید رنگ کی لکڑی کی بارڈر لگی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کی بارڈ کا بنا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا۔ اس تک چڑھنے کے لیے دو اسٹیپس بنے تھے۔ اسٹیپس کے دونوں اطراف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی ان اسٹیپس تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کے پھوپھا کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی
کھڑکیاں بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی بھی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑی کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپکپاتی انگلی گھنٹی پر رکھی اور سنہری ڈور نوب کے چمکتے دہات میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پہ پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک، وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی جب دروازہ کھلا۔ پہ چوکھٹ پر بچھے ڈور میٹ پہ اسے دروازہ کھولنے والے کے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھ گئیں۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں اور اس کے کسرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصویر میں لگا کرتا تھا، وہی بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پر گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ سن کمیسن، اس نے ترکی میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ بوسفورس کے پل پہ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانی کو چھو کر آتی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے بوسفورس کا پل شوک ہوا تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گہرے پانی میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ بے آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس شخص کے چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری اور اجنبیت تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون مادام؟ اس نے قدرے اکتا کر
دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر سینے پہ چڑھی پائیدان کو دیکھا تو کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار اس نے جیہان کو جاتے دیکھا تھا۔ وہاں سے ہتھوڑے کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن جو دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پر زور زور سے ضربیں لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے شش و پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم۔ خیر۔ وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ مام۔ چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح اپنے کام کی طرف متوجہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفعتاً چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کندھے تک آتے بال، بوب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئی؟ برتن کاؤنٹر پر تقریباً گرا کے وہ ولہانہ انداز میں اس کی طرف لپکی۔ وہ جو جیہان کے سرد مہر رویے پہ بد دل سی بیٹھی تھی گڑبڑا کر اٹھی، بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آواز سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لوگی تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو؟ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدوقت مسکراتی انہی کی طرف انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو؟ آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی۔ بھئی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئیں۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئی؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ماشاء اللہ شادی بھی ہو گئی۔
کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی۔ وہ جو دعوت کے ولیمے پہ اسٹیج پہ بنائی گئی تھی۔ تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی۔ میں نے روحیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روحیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کے جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پہ اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روحیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی، پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورک پسند نہیں ہے۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے۔ انسان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی۔ ہاں، اور حیا، تم جیہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پر انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔ جیہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی ہے، روحیل کی بہن، اور تمہاری فرسٹ کزن۔ ہاں، مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دراز سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پُر ہے۔ ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی کبھی اولاد کو رشتہ داروں سے نہ ملائیں تو الزام کس کے سر رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جوش و خروش سے چمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی۔ جیہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے کا اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدوقت ذرا سا مسکرائی اور سر جھٹکا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، بس کبھی آ ہی نہیں سکے۔ وہ اب مطمئن تھی۔ اپنے لہجے پر اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا تھا۔ وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق تھی۔ کسی کی منکوحہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کی کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو چکھیں، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا کہ وہ اس کی کزن ہے اور بس۔ دفعتاً اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پر پڑی۔ اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے۔ سر پہ آرمی کی کیپ اور کندھوں پہ سجے تمغے و پھول ستارے۔ یہ پھوپھا ہیں۔ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لا تعلق سمجھ رہی تھی۔
اس کا خیال تھا جیحان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب تھا پھوپھا آرمی میں ہے، پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جیحان ہتھوڑی سلیب پر رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھوپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بنا تحیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھے گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بدمزاجی سے جیحان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پہ گنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ ریڈی ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جیحان۔ اور باتھ روم کا نل بھی۔ پھوپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ آئے ہائے، پھر وہی بدمزہ پلاؤ۔ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دے پھوپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، سو مجھے انکار کر کے اب شرمندہ نہ کرنا۔ جیحان اب دراز سے ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ جیحان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا۔ پھوپھو نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے پلیٹ تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ نکالا۔ راہداری کے اس پار جیحان کسی مرد سے ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسرے ہی چمچے میں وہ پلاؤ اسے مزیدار لگنے لگا۔ ٹیچر صحیح کہتی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث بدمزہ لگا تھا۔ پھوپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ حیا اس کا چمچ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ جیحان راہداری سے اسے پکار رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی نے اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک ادکھلے گلابوں کا بوکے اور ایک سفید کارڈ تھا۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ وہ سانس روکے ان سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اپنے بوائے فرینڈ کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور
وہ کارڈ اسے اس کے سامنے میز پر تقریباً پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ نہیں، میں نہیں۔ وہ پھٹی پٹی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھ رہی تھی جس پہ لکھے حروف نمایاں تھے۔ فار مائی لو، حیا سلیمان، فرام یور ویلنٹائن۔ اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے۔ اسے یاد تھا، یہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ جیہان اپنا ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفعتاً میز پہ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا بیٹھو بچے، پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ میری فرینڈ کال کر رہی ہے، وہ باہر آ گئی ہے شاید۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا، کہنے کو جیسے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میز پہ سفید گلاب پڑے رہ گئے۔ دور ڈورمیٹ پہ اس کے جوتے یوں نہیں پڑے تھے، اس نے ان میں پاؤں ڈالے تو دیکھا ایک کاغذ اس پر گرا ہوا تھا۔ حیا جھکی اور وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ کسی کورئیر کمپنی کی رسید تھی، غالباً جو شاید جیہان نے دستخط کر کے وہیں پھینک دی تھی۔ وہ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی تیز قدموں سے گیٹ عبور کر گئی۔ وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی AR نے بک کروائے تھے۔ A سے احمد اور R سے۔ وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چل رہی تھی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ پہ تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ جہانگیر جا رہی ہے۔ پھر اس AR کو کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پر نصب بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھیں۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے دن ہی ڈروم آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ DJ کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نسراد لنگ تھی۔ اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور PhD کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، واقعتاً ٹاہلی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگرالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس
وہ ہینڈسم لڑکے جن کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا سے گاڑی چینی تھی، وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ کیمپس کی سیڑھیاں ہو یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھا کرتی یوں ہی کڑھکتی رہتی۔ حیا نے ابھی ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیئر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز ہے، یہ نارویج ہے، یہ ڈچ ہے اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازمات ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی، چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سبانجی میں کلاس کے اندر لڑکیوں کے اسکارف پہ پابندی تھی، تو یہ حالِ نور کیا کرتی ہوگی؟ حیا نے ڈی جے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعریفی پر ریزسٹیشن سے کھسک کر آ گئی تھی اور اب پریئر ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے، ڈی جے چپس کترتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپیٹ پر بیٹھی تھیں۔ ایک طرف الماری میں قرآن و اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے، دوسری طرف بہت سے اسکارف اور ایکسٹریکٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینس والی ترک لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نماز پڑھ لیتیں اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتیں۔ استنبول کے ہر زنانہ پریئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوتے تھے۔ مزے کی ہے یہ حالِ نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلو جینس کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں تایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینس نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر کہ یہاں وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، کیسا رہا ٹرپ؟ اچھا رہا، پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا، وہ واقعی اتنا بدمزہ پلاؤ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پریئر ہال میں ہی خوب بور ہو گئی تو باہر نکل آئی۔ سرد نرم ہوا دھیمی لے میں بہہ رہی تھی۔ ہری گھاس پہ سبانجی کی گول سی عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیٹ پہنا دیا جائے۔
شیشے کے اونچے داخلی دروازے کے سامنے سیڑھیاں بنی تھیں۔ سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا۔ وہ دونوں فائلیں تھامے زینیں اتر رہی تھیں جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں، یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں۔ دیکھو، ٹاہلی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پہ آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا۔ وہ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا۔ وہ ان فلسطینیوں کے جانب چلی گئی اور وہ یہی چاہتی تھی، ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ۔ فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ قریب گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔